تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو نعمتوں اور نعمتوں والی ہیں. اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور حلم اور رحمت کے اعتبار سے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور عزت اور حکم کے اعتبار سے وہ ہر چیز پر غالب ہے. وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور کوئی بھی چیز اس کے علم کے احاطہ نہیں کر سکتی. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ اپنے رحم کرنے والے بندوں پر رحم کرتا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وہ خاتم النبیین اور سب سے پسندیدہ رسول ہیں جو حکمت کے ساتھ اپنے رب کی طرف دعوت دیتا ہے، اور سب سے بہتر نبی ہے جو سب سے بہتر امت کی طرف بھیجی گئی ہے. ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل ہوں اور ڈھیروں سلام درود و سلام نازل ہوں. اما بعد، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ اور جو کچھ آپ پیش کرتے ہو اسے آپ اللہ رب العالمین کے ہاں پالیں گے. یقیناً وہ سب سے اجر کے اعتبار سے سب سے بہتر چیز ہیں. اے مسلمانوں، بابرکت اور اچھے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی اور نیکی اور احسان کا معاملہ کرتے ہیں، عفو درگزری سے کام لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تلقین کرتے ہیں. اللہ اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تلقین کرنا یقیناً عظیم و تقرب الہی کا عظیم ذریعہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر وہ ان لوگوں میں ہو جاتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی تلقین کرتے ہیں. اور وتواصوا بالمرحمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے ہیں کہ وہ لوگوں پر رحم کریں، خلق خدا پر نرمی کرے. اسی طرح وہ لوگ ایک دوسرے کو اس بات پر ابھارتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، نرم گوشہ اختیار کریں. فقراء و مساکین، چھوٹوں، یتیموں، مریضوں اور مصیبت زدوں پر رحم کریں. جاہلوں اور اللہ کے نافرمان بندوں پر شفقت کریں. انہیں خیر خواہی کے ساتھ واعظ و نصیحت کریں، بھلائی پر ابھاریں اور منکر سے روکیں، کیونکہ اسی میں لوگوں کی زندگی پوشیدہ ہے. اور اگر لوگ اجتماعی طور پر ایک دوسرے پر رحم نہ کریں تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ لوگوں کی 5 اوصاف بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ وہ مومنین کے نرم ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مومنوں کے ساتھ نرمی، شفقت اور رحم کا برتاؤ کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا. اور ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کی اتباع کریں ان سے تواضع سے پیش آئیے. نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر تو سخت ہیں مگر آپس میں رحم دل ہیں. آپس میں رحم دل ہیں یعنی آپس میں رحم اور نرمی اور شفقت سے پیش آتے ہیں. اور یہی مومن کی صفت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے رحم کرنے والا، نیک دل، ہنسمکھ اور حشاش و بشاش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مومنوں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں. کسی شاعر نے کہا ہے کہ تم ایمان لاؤ ایسے نبی پر جو تمہارے باپ نہیں ہیں، جن پر نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے اور جسے خود اللہ نے ڈھالا ہے. آپ مخلوق پر رحم اور شفقت کرنے والے ہیں اور خود عرش و کرسی والے کے مقرب اور اس کی رحمتوں سے مالا مال ہیں. ہمارے درمیان ایک ایسے شخص ہیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور ان کی بکھری ہوئی روشنی سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. آپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں جب تک کہ نور میں روشنی اور چمک باقی ہے. آپ توبہ اور رحم کا پیغام لے کر آئے اور کہا کہ میں توبہ اور رحمت کا نبی ہوں. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرمائے گا. تم اہل زمین پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا. اللہ ایسے شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں ہے. بدبخت انسان ہی کے دل سے رحم کا جذبہ اٹھایا جاتا ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے ان کے پاس سے کہلا بھیجا کہ میرا ایک بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس لیے تم آ جاؤ
چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے کو لایا گیا تو اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، جسے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحم کا جذبہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے تکذیب اور خطرناک ایذا رسانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ سے پوچھا کہ کیا آپ پر غزوہ احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری قوم نے بہت تکلیفیں دی ہیں، میرے لیے سب سے سخت دن عقبہ کا دن تھا، جس دن میں نے عبد یا لیل یا بن عبد کلال کے پاس گیا، لیکن اس نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا، تو میں مغموم چہروں کے ساتھ وہاں سے چلا۔ پھر اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو قرن الثعالب میں پایا۔ میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھے سایہ کیے ہوا ہے۔ پھر میں نے وہاں جبریل علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی قوم کے لوگوں نے آپ سے جو کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے سن لیا ہے، اس لیے اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کے بارے میں جو بھی حکم دیں وہ اس کی تعمیل کرے۔ پھر مجھے پہاڑ کے فرشتے نے پکارا، مجھے سلام کیا اور کہا اے محمد، آپ کی قوم نے آپ سے جو کچھ کہا اسے اللہ نے سن لیا ہے، میں پہاڑ کا فرشتہ ہوں اور مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ ان کے بارے میں آپ جو کرنے کا حکم دیں میں اس کی تعمیل کروں۔ اگر آپ چاہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو کچل دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کی نسل میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ بخاری و مسلم۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قوم پر شفقت کرنے اور آپ کے صبر اور حلم و بردباری کا بیان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا آپ محض اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کے لیے نرم ہوئے ہیں، نیز فرمایا اور ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کی صفات، یہ ہے ان کی دعوت اور یہ ہے ان کا رحم و شفقت، اور ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں کے اخلاق۔ خوشخبری ہے رحم کرنے والوں پر۔ میں نے کہا اور آپ نے سنا، اور میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو کریم اور بردبار ہے، جیسا کہ اس کے باعزت ذات کے لیے مناسب ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، ان پر درود السلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اما بعد، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ کی نگرانی کا احساس کرے اور اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے میرے پیارے بھائی، خود پر بھی رحم کریں اور دوسروں پر بھی رحم کریں، لوگوں کو اپنی بھلائی سے محروم نہ کریں، جاہل پر اپنے علم سے رحم کریں، ضرورت مندوں پر اپنے مقام و مرتبے سے رحم کریں، فقیر پر اپنے مال سے رحم کریں، بزرگوں کا احترام کر کے ان پر رحم کریں، چھوٹوں پر شفقت سے پیش آئیں، نافرمانوں کو دعوت دیں اور جانوروں پر نرمی کر کے رحم کریں، کیونکہ اللہ کی رحمت کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہوتا ہے جو اس کی مخلوق پر سب سے زیادہ رحم کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کی مخلوق پر زیادہ شفقت سے پیش آتا ہے اور اس کے بندوں پر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل کرے گا، اسے باعزت گھر میں داخل کرے گا، قبر کے عذاب سے اور محشر کے ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا اور اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ شاعر کہتا ہے اے میرے پیارے بھائی، میرے پاس زندگی کے تجربات ہیں جو میرے خیال سے روشن اور صاف و شفاف علم ہیں۔ لوگوں پر سوائے رحم کے اور کچھ نہ کریں اور ان کے ساتھ صرف انصاف کا معاملہ کریں۔ اگر کسی سے کوئی لغزش یا غلطی سرزد ہو جائے تو آپ اپنے اندر کی پوشیدہ حسد کو ختم کر دیں۔
جس کی اصلاح ممکن نہیں اسے چھوڑ کر اپنے نفس پر توجہ دیں اور لوگوں کی ساتھ نیکی اور نرمی کا برتاؤ کریں. کسی خطا کار کی برائیوں کو نہ بیان کریں اور جو آپ سے قطع تعلق کرے اور آپ پر ظلم کرے اس کے ساتھ تعلقات استوار کریں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو دنیا میں سلامتی اور پرسکون زندگی کے مستحق ہیں. کسی بھلائی کے لیے کوشش کرنا کیا ہی اچھا مشغلہ ہے، جبکہ فارغ لوگ افواہوں اور بیکار باتوں میں لگے رہتے ہیں. درود و سلام بھیجیں ہادی عالم اور شفیع الورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود و سلام بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا. اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما. اے اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جائے کریم اور عطا کرنے والے. اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما. دین کے دشمنوں کو تہس نہس کر دے اور مسلم ممالک کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے. اے سارے جہانوں کے پروردگار، اے اللہ تو ہمارے امام اور حاکم وقت خادم حرمین شریفین کو اپنی مرضی اور پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما. انہیں نیکی اور تقوی کے کام پر معمور کر دے. اے اللہ تو ان کے ولی عہد کو ایسے کام کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی بھلائی ہو. اے سارے جہانوں کے پروردگار، اے اللہ ہماری حدود اور بارڈروں کی حفاظت پر معمور فوجیوں کی مدد فرما. اے اللہ تو ہماری سیکیورٹی کے افراد کی حفاظت فرما اور انہیں بہتر اور بھرپور بدلا دے. سارے جہانوں کے پروردگار، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو آزمائش میں مبتلا ہیں انہیں عافیت فرما، جو مر گئے ہیں ان پر رحم فرما اور جو ہم سے دشمنی کرتے ہیں ان کے خلاف ہماری مدد فرما. اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری پکار کو سن لے. اے کریم